جو ہمارا جو آپ لوگوں کے ملک کے سارے شاعر ہمارے دوست احباب، ہم ان سے اتنی ہی عقیدت رکھتے ہیں، اتنا ہی احترام ہم کرتے ہیں، ہماری خوبصورت گفتگو رہتی ہے. اور اس میں یقیناً اس بات کو سراہوں گی کہ سوشل میڈیا نے واقعی صحیح معنوں میں دنیا کو گلوبل ولیج بنا دیا. اب دیکھیں آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں اور آپ یقین مانیں کہ مجھے ذرا بھی محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ کہیں کسی بہت دور یا کسی پڑوس، ایسا لگ رہا ہے آپ ہمارا ہی ایک حصہ ہیں، آپ ہمارے درمیان ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات کر رہے ہیں. تو یقیناً یہ تعریف کے مستحق ہیں یہ سوشل میڈیا والے، ان کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. انہوں نے واقعی ہمارے بہت ملائے ہیں، بچھڑوں کو ملا دیا. تو یہ بہت خوبصورت بات ہے. اور یعنی اس طرح سے ایک دوسرے کے جو تحریر ہیں یا فن کی تو کوئی سرحد ہوتی ہی نہیں نا. فن تو ہر جگہ پہنچ جاتا ہے. اور پذیرائی ہوتی ہے. آپ کے راحت اندوری صاحب ہمارے یہاں بہت زیادہ مشہور، آپ کو پتہ ہے. تو پھر یہ ساری چیزیں اس میں کوئی سرحد نہیں ہوتی. ہم سب محبت. آپ نے راحت صاحب کی بات کی، میں آپ کو بتاؤں رضا ابن فیضی ہمارے نانا ہوا کرتے تھے. ہماری والدہ کے وہ سگے ماموں ہیں اور پاکستان کے کئی مشاعروں میں انہوں نے کئی بار شرکت کی اور وہاں پہ بہت عزت اور بہت احترام سے ان کو سنا جا رہا تھا. بالکل بالکل. میں آپ سے یقین مانے میں آپ سے ابھی یہ سوال کرنے ہی لگی تھی کہ اتنی چھوٹی عمر میں یہ جو اتنا عبور آپ کو حاصل ہے، لفظوں کے ذخائر جو آپ استعمال کر رہے ہیں، آپ نے فسانے لکھے، وہ بھی آپ دیکھیں نا عنوان ہی کا ایک دعوت فکر جو دے رہا ہے. تو یہ یقیناً آپ کی خاندان میں، آپ کے گھر میں ہی اس کی تدریس ہوتی رہی ہوگی. تو میں آپ سے یہی سوال کرنا چاہ رہی تھی اور اس کا جواب بھی مل گیا کہ ظاہر ہے دیکھیں جب آپ کی جو ابتدائی تربیت ان لوگوں کے ہاتھوں ہوئی ہے تو یقیناً یہ اس کا نتیجہ ہے جو آپ کے لفظوں میں اتنا استحکام، اتنا کانفیڈنس، اتنا اعتماد ہے. تو یقیناً یہ اس کی وجہ ہے. اور آپ ہم سے اور کچھ شیئر کرنا چاہیں؟ اگر دل تو نہیں چاہ رہا کہ آپ کو ہم خداحافظ آج کہیں، لیکن ظاہر ہے ٹائم کا بھی ایک ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے. تو آپ ہمیں جاتے جاتے بھی ہمیں کچھ سنائیں، کیونکہ ہمارے سامعین کی یہی درخواست ہوتی ہے کہ اگر جو شاعر آتا ہے ان سے ہمارے پاس جو میسیجز آتے ہیں وہ زیادہ تر یہ آتے ہیں کہ آپ ان سے ان کا کلام جو ہے ان کے انداز میں ہمیں سنوائیں، کیونکہ بہتر طریقے سے آپ ہی اس کو ادا کر سکتے ہیں. ہاں نہیں، یہ ایک اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جو تخلیق کار ہوتا ہے وہ جن لفظوں کو منتخب کرتا ہے اور جن کو وہ برتتا ہے اپنی شاعری میں یا اپنے فکشن میں یا جس میں بھی، تو جس کیفیت کا وہ اظہار کرنا چاہتا ہے اپنے لفظوں کے ذریعے، وہ کیفیت صرف اس کو پتا ہوتی ہے. بالکل بالکل صحیح. سامنے والا تو صرف لفظوں سے ہی واقف ہوتا ہے، اور لفظ کیا جو حروف کے مجموعے ہیں، تو اس میں وہ پورا کرب یا وہ پوری کیفیت نہیں سمٹ پاتی، سمو پاتی. بالکل. جو وہ جانتا ہے. جی 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 بالکل. اور جب وہ خود ادا کرتا ہے نا. جی 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 بالکل بالکل بالکل. جی تو ایک مطلع اور چند شعر میں سناتا ہوں. ایک غزل ہے. ضرور ضرور. مطلع یوں تھا کہ دستے قاتل میں ہے نا رنگ لہو کس کا ہے. دستے قاتل میں ہے نا رنگ لہو کس کا ہے، ٹوٹ کر بکھرا ہوا جام و سبو کس کا ہے. دستے قاتل میں ہے نا رنگ لہو کس کا ہے، ٹوٹ کر بکھرا ہوا جام و سبو کس کا ہے. کس کی چیخیں میری راتوں میں بھٹک جاتی ہیں، کس کی چیخیں میری راتوں میں بھٹک جاتی ہیں، پوچھ کر دیکھ ذرا نعرہ ہوں کس کا ہے. اہل تصوف کا جو نعرہ ہوتا ہے نا، حق ہوں، کس کی چیخیں میری راتوں میں بھٹک جاتی ہے، پوچھ کر دیکھ ذرا نعرہ ہوں کس کا ہے. اور جو ابھی آپ نے کہا نا کہ خدائی صفات بہت سارے بندوں میں بھی آ جاتی ہیں، تو اب عبادات بھی بندوں کی ہوا کرتی ہیں. اب عبادات بھی بندوں کی ہوا کرتی ہیں. کون کرتا ہے وضو ظرف وضو کس کا ہے، کون کرتا ہے وضو ظرف وضو کس کا ہے. اور موجودہ دور کی ایک جو ہماری سماجی منافقت یا منافقت کہہ لیجئے جی کہ تو میرا یار ہے، جی بہت عروج پر ہے. تو میرا یار ہے، اغیار کا بھی یار ہے، تو میرا یار ہے، اغیار کا بھی یار ہے، تو سب سے یارانہ ہے، تو پھر تو اگو کس کا ہے. کیا بات سب سے یارانہ ہے، سب سے یارانہ ہے، تو پھر تو اگو کس کا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کے دشمن نہیں ہے تو آپ سچ بولنا شروع کر دیجئے.
بالکل آپ کے دشمن بن جائیں گے. جی جی. اور اگر کسی کا کوئی دشمن نہیں ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ اس سے بڑا منافق کوئی نہیں ہے. منافق کوئی نہیں, یہ تو بات بہت, کیونکہ سب کو خوش کر کے چل رہا ہے, سب کو خوش کر کے چل رہا ہے. وہ منافق ہی خوش کر سکتا ہے سب کو. جی جی جی. تو میرا یار ہے, اغیار کا بھی یار ہے, تو سب سے یارانہ ہے, تو پھر تو ابو کس کا ہے. اور ایک شعر آخری کی, لیلا جو تھی, لیلا کا تعلق, لیلا کا جو قبیلہ تھا وہ بنو سعد تھا. ہاں, وہاں پہ پورا قبیلہ ہے بنو سعد. بنو سعد کی ایک شاخ تھی بنی عامر, اور بنی عامر کا, بنی عامر سے اس کے باپ کا تعلق تھا لیلا کے. تو میں نے ایک شعر لکھا ہے کہ ایک لیلا تھی بنو سعد کی برسوں پہلے, ایک لیلا تھی بنو سعد کی برسوں پہلے, آج کے دور میں یہ بادیہ خون کس کا ہے. ایک لیلا تھی بنو سعد کی برسوں پہلے, آج کے دور میں یہ بادیہ خون کس کا ہے. دستے قاتل میں ہے نارنگ لہو کس کا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت نوازش. آپ کا شکریہ, آپ کا شکریہ. آپ نے ہمیں اتنے خوبصورت کلام پیش کیے, ہمارے سماعتوں کو خوشگوار کیا, آپ تشریف لائے, ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. بہت بہت شکریہ آپ کا. بس میں یہ چاہوں گی کہ آپ ہمارے سامعین کو کوئی اچھا سا میسج ایسا کچھ دیں تاکہ وہ یاد رکھیں آپ کی بات کو, اور ہم کوشش تو کریں گے کہ آپ دوبارہ بھی ہمارے مہمان بنیں, ضرور بنیں, ہماری خوشبختی ہوگی. لیکن آپ کیا میسج دیں گے ہمارے سامعین کو؟ دیکھیے, موجودہ دور جو ہمارا ہے یہ چونکہ صارفیت کا دور ہے, مادہ پرستی کا دور ہے, ہر شخص ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی بھی کوشش میں لگا ہوا ہے اور ایک دوسرے کو گرانے کی بھی کوشش میں لگا ہوا ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ مسابقت ہوتی ہے کہ ہم آپ سے آگے نکل جائیں, تو یہ تو ٹھیک ہے, چلیے ہم آپ سے آگے نکل جائیں, آپ ہم سے آگے نکل جائیں, لیکن ایک کوشش یہ ہوتی ہے کہ نہیں, ہم آپ کو گرا کے آگے جائیں گے. تو یہ جو موجودہ دور ہے یہ صرف آگے جانے کا نہیں ہے, ایک دوسرے کو گرانے کا بھی دور ہے. تو ایسے مصروف عہد میں ظاہر سی بات ہم خلوص کی تلاش میں مصروف رہتے ہیں. ہم نے کہا ہر ایک فرد خلوص کا متلاشی ہے, اور سارے لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ کسی کے اندر خلوص نہیں ہے. بالکل بالکل ظاہر سی بات ہے. ایک دوسرے کو گرانے کے ہاں, یہاں پہ اپنا سگا بھی اپنا نہیں ہوتا ہے. تو اس دور میں اگر کوئی اپنا ہو سکتا ہے تو مجھ کو حافظ شیرازی کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ دری زمانہ رفیقے کے خالی از خلل است, سراہیے میں نابو سفینہ غزل است. حافظ شیرازی جن کو فارسی میں خدائے سخن کہا جاتا ہے, انہوں نے کہا کہ اس زمانے میں اگر کوئی دوست کسی بھی قسم کے خلل اور نقصان سے خالی ہے تو وہ صرف اور صرف شراب کی ایک سراہی ہے اور ایک غزل کی کتاب ہے. مطلب جام میں شراب رہے اور غزل کی کتاب ہے. تو ظاہر سی بات ہے شراب تو ہمارے لیے ممنوع ہے, ہم غزل کی کتاب کو ترجیح دیں گے. تو بہت صحیح فرمایا. آج کے زمانے میں ہم جو سکون کے متلاشی ہیں, اگر ہم اپنے اس سکون کو کتابوں میں تلاش کریں تو کتابیں ایسی ہماری دوست ہیں جو کبھی ہم سے بے وفائی نہیں کرتی اور کبھی بھی ہمارے ساتھ عدم اخلاص کا رشتہ نہیں رکھتی. ہمیشہ وہ ہمارے ساتھ مخلص ہوتی ہیں, ہمیں تسکین کا سامان فراہم کرتی ہیں. یہ تو آپ نے بہت اچھی بات کہی. اور آج کل آپ نے خود بھی محسوس کیا ہوگا کہ کتب بینی کا جو شوق ہے نا وہ کم ہوتا جا رہا ہے. جی جی جی, بہت کم ہو گیا ہے. میں ایک ٹیچر ہوں تو جی معذرت آپ کی بات کاٹی میں نے, کہ بس یہی میں بچے بس وہی پڑھنا پسند کرتے ہیں جو سوال امتحان میں پوچھے جاتے ہیں, بس مطالعے کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے. بالکل بھی نہیں. اب آپ نے جو ٹیچنگ اور تدریس کی بات کی ہے, دیکھیے بنیادی طور پر میں بھی ٹیچر ہی ہوں. اچھا جی. میں عربی ادب پڑھاتا ہوں بچوں کو. جی, چونکہ ادب سے وابستگی رہی ہے. جی جی, تو اردو ادب, فارسی ادب اور عربی ادب تینوں سے تھوڑا تعلق رہا ہے. تو میں عربی ادب کی کلاسز لیتا ہوں, تو وہاں پہ بھی بچوں کے لیے یہی سیم پرابلم آ رہی ہے. میں ہمیشہ بچوں سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ مطالعہ کیجئے, مطالعہ اپنا جتنا آپ بڑھائیں گے اتنی آپ کے اندر مضبوطی آئے گی. لیکن بچے جو بس نصابی ان کی سرگرمیاں ہیں وہیں تک محدود ہیں.
بالکل وہیں تک محدود ہیں، بلکہ ان کا تو بس چلے کہ وہ ٹیچر سے 5 سوال پوچھ لیں اور وہی 5 سوال امتحان میں رٹ کر آ کر جواب دے دیں بس. جی 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 یہ مطلب ہم دونوں کافی مماثلت اور کافی ہم لوگ دونوں ایک ہی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں. بالکل بالکل، کیونکہ یہی آج کے زمانے میں اسٹوڈنٹس کا شوق یہی ہو گیا ہے نا دانش صاحب. جی بالکل پڑھنا نہیں چاہتے، اور اگر کلاس میں بھی تو ہم تھوڑا سا اور بتائیں اضافی تو وہ نہیں توجہ دیتے ہیں. تو یہ ہم دونوں کے درمیان یہ تو مماثلت ہو گئی. ہاں بہت اہم مماثلت ہے. تو جی جناب بہت بہت شکریہ. پھر سے ہم کہیں گے دل سے شکریہ ادا کریں گے آپ کا، اور آپ کو ہم اس وعدے کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ ہم سے دوبارہ ملنے کی کوشش کریں. جب ہم آپ کو دوبارہ دعوت دیں تو آپ ہمیں دعوت قبول کریں، کیونکہ بہت اچھا لگا. ہمارے سامعین بہت خوش ہوئے اور یقیناً ان کے میسیجز آئیں گے ہمارے پاس تو بہت زیادہ خوشی ہوئی. اور ہم دل سے دعا کریں گے کہ آپ کے یہ جو مراحلیں ہیں، جیسے کہ پی ایچ ڈی کا جو آپ کا کمپلیٹ ہو جائے تھیسس، اور کیونکہ میری بھی اب نیکسٹ جو ہے تمنا پی ایچ ڈی کی ہی ہے، تو میں سمجھ سکتی ہوں کہ پی ایچ ڈی بڑا مشکل ہے. میں تو انگلش لنگوسٹکس پڑھاتی ہوں، تو وہ بھی ادب ہی ہے، زبان ہی ہے. تو تو بس، اور آپ کی جتنی بھی کتابیں زیر ترتیب ہیں ان کی اشاعت جلد از جلد ہو جائے، ہمارے ہاتھوں تک پہنچے، تاکہ ہم ان کا مطالعہ کریں اور آپ کو ہم دعوت دے سکیں. تو اسی دعا کے ساتھ آپ سے ہم اجازت چاہیں گے. امید کرتی ہوں آپ کو بھی ہمارے ساتھ اچھا لگا ہوگا، ہمارے پروگرام میں آنا اچھا لگا ہوگا. بہت بہت شکریہ آپ کا اتنے خوبصورت پروگرام میں ہمیں مدعو کرنے کے لیے اور ادب نواز دوستوں سے ہمیں روبرو کرانے کے لیے. آپ نے بہترین انداز سے تعارف کرایا اور کافی خوشگوار باتیں ہوئی، کافی اچھی باتیں ہوئی. جی بہت اچھی. اور ایسے پروگراموں میں ظاہر سی بات ہے کہ ہم بس ایک گفتگو کر رہے ہیں بڑے دوستانہ ماحول میں. کوئی پہلے مجھے شروع میں تھوڑا سا ایک آپ کہہ لیں کہ میں تھوڑا سا گھبراہٹ سی رہی تھی کہ ظاہر ایک نئے مہمان آئے تھے، لیکن آپ نے بہت ہمیں جو ہے نا کمفرٹیبل کر دیا اور ہمارے بہت آسان بنا دیا آپ نے. یقیناً یہ بڑے لوگوں کی نشانی. تو اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے آپ کا حسن نظر ہے. جی بالکل بالکل، اس امید کے ساتھ بھی ہمارا رابطہ بحال رہے گا اور پھر وقتاً فوقتاً ہم دوستوں سے روبرو ہوتے رہیں گے. اور ہمیں آپ سے کچھ پوچھنا ہوگا تو ہم آپ سے پوچھ بھی لیں گے، تاکہ ہماری جو ہے وہ اضافہ ہو ہماری نالج میں، ہماری درستگی ہو سکے، اصلاح ہو سکے. تو ہم ضرور پوچھیں گے آپ سے. بالکل، ادب کے لیے ہمیشہ ہم قدم. بہت شکریہ بہت شکریہ. جی چلتے ہیں تو ٹھیک ہے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ دوستو. اللہ حافظ سامعین. آپ کا بہت شکریہ. دیکھتے رہیے اپنا ٹی وی نیو یارک اور سنتے رہیے اپنا